نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، دنیا میں انسان حوادث کا شکار ہوتا رہتا ہے، اس پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہتی ہے، اور جو مصیبت اور جو پریشانی مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ تو آ کر رہے گی، اور یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حالات کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے اچانک آنے والی مصیبتوں سے اور حادثات سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں تعلیم دی ہے، کچھ دعائیں ہمیں بتائی ہے، موقع محل کی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے اہتمام سے ہم اچانک کی مصیبت سے بچ سکتے ہیں، اچانک کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، اچانک کے حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک دعا بتانے والا ہوں، مشہور دعا ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ وہ دعا بہت ہی مؤثر ہے، اس کی بہت ہی بڑی تاثیر ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس دعا کو بتانے سے پہلے میں آپ کو 2-3 تجربے بتا دوں اس دعا کے متعلق، تاکہ ہمارا یقین اور بڑھ جائے اور ہمارے دل میں پکا یقین بیٹھ جائے کہ واقعی ہم اس دعا کی برکت سے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ اس دعا کی برکت سے ہر طرح کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرے گا۔ ایک تجربہ تو یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ حدیث روایت کرتے ہیں جس میں یہ دعا مذکور ہے، وہ خود کہتے ہیں، اور یہ واقعہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو یہ دعا بتا رہے تھے، اور اس وقت وہاں پر ایک شخص موجود تھے، اور یہ بتانے والے استاد حضرت ابان بن عثمان، ان پر لقوہ پڑا ہوا تھا، فالج پڑا ہوا تھا، اور یہ لقوہ، فالج اور حوادثات اور مصیبتوں سے بچنے کی دعا بتا رہے تھے۔ تو اس مجمع میں ایک شخص استاد صاحب کو بہت ہی سوالیہ نظر سے دیکھ رہا تھا کہ استاد صاحب خود تو دعا بتا رہے ہیں حوادثات سے بچنے کی، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کی، اور وہ خود فالج میں مبتلا ہے۔ تو استاد نے ان کی نظر کو بھاپ لیا، فوراً جواب دیا کہ دیکھو یہ حدیث اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں ہے، نہ تو عثمان نے اس حدیث کو غلط بیان کیا ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غلط بیان کی گئی ہے۔ حدیث اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، اس کا اثر بھی یقینی ہے۔ اب یہ لقوے کی بات جو مجھ پر گرا ہے، فالج جو مجھ پر گرا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن میں غصے کی حالت میں تھا، اور اس دن میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا، یہ دعا مجھ سے چھوٹ گئی، اور اس وقت مقدر میں لقوہ تھا، وہ مجھے پڑ گیا، فالج مجھ پر پڑ گیا۔ تو ایک تجربہ تو یہ ہے، یوں کہتے ہیں کہ اگر میں دعا کا اہتمام کر لیتا تو انشاءاللہ لقوے سے بچ جاتا۔ دوسرا تجربہ یہ ہے کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کرتا تھا، یہ دعا میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں، پڑھا کرتا تھا، ایک دن بھول گیا اور اسی دن بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ اسی طریقے سے تیسرا تجربہ ہے حیات الحیوان، حیات الحیوان کے مصنف ہے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد علامہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بچھو آیا، تو استاد محترم نے اس بچھو کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، تو میں حیران و پریشان ہو گیا، اور استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب یہ کیا، اس بچھو نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی؟ تو استاد صاحب نے یوں کہا کہ میں ایک دعا پڑھتا رہتا ہوں اور صبح شام پابندی سے اس کا اہتمام کرتا ہوں، اور جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے گا اس کو کوئی زہریلا جانور تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور وہ کسی مصیبت میں اچانک مبتلا نہیں ہوگا۔
تو مختصر سی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ وہ دعا آپ کو یاد ہو جائے۔ اگر یاد ہے تو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے آج ہی سے، اور نہیں یاد ہے تو اس دعا کو لکھ لیجئے اور 2-4 مرتبہ دیکھ کر کے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ یہ ازبر ہو جائے گی اور موقع پر آپ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مختصر سی دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے۔ اب اس دعا کے متعلق فضیلت بھی سن لیجئے۔ حضرت ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کو دین رات میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح شام فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے 3 مرتبہ، انشاءاللہ سارے حوادثات سے حفاظت ہوگی، مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت ہوگی اور کوئی زہریلا جانور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ ہمیں اس دعا پر یقین نصیب فرمائے اور اہتمام کے ساتھ اس کو صبح شام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت